السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیا رشتہ انسان کو نصیب سے ملتا ہے؟ یہ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم گھر پر بیٹھے رہیں گے تو رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نصیب میں لکھا ہوا ہے، جو بھی نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ رشتہ ہمیں مل جائے گا۔ ہمیں خود رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں خیال ڈال دے گا کہ ہمارے لیے رشتے کی ضرورت ہے، تو پیغام بھیج دیا جائے اور لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور رشتہ پیش کریں گے۔ تو نصیب سے ہوگا، یہ قسمت میں جو ہوگا وہی ہوگا۔ تو یہ خیال کرتے ہیں بعض لوگ۔ تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو خود محنت کرنی پڑے گی، رشتہ تلاش کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ تلاش کرنا، شادی کرنا، یہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی نہیں کرتا وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی انبیاء شادیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، انسانوں کا بھی جوڑا بنایا ہے، تو لڑکا لڑکی اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ شادی کریں۔ تو یہ عمل صالح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وہ چاہے تو نیکی کا رستہ اپنائے، چاہے تو بدی کا رستہ اپنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے پوری طرح، وہ آزاد ہے۔ وہ چاہے تو نماز پڑھ لے اٹھ کے، وہ چاہے تو نہ پڑھے، بے نمازی رہے۔ وہ چاہے تو نیک کام کرے، چاہے تو برے کام کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں نہیں لکھا ہوا۔ انسان اپنی جنت اور اپنی دوزخ خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اپنے اعمال سے بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ انسان محنت مزدوری کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، جاب تلاش کرتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، پھر بازار سے روٹی، چاول، دال خرید کر لاتے ہیں، گھر میں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا۔ لیکن محنت انہوں نے خود اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا قانون بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح رشتہ جو ہے وہ انسان نے خود تلاش کرنا ہوتا ہے، خود اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔ کسی کے دل میں نہیں آئے گا کہ بھئی ہمیں رشتے کی ضرورت ہے تو ہمارے لیے رشتہ بھیج دیا جائے۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا۔ آپ نے خود جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رشتے جہاں پر کوئی لڑکی پسند آتی ہے، آپ نے رشتے کا پیغام بھیجنا ہے کہ بھئی ہمیں رشتے کی ضرورت ہے، مجھے رشتے کی ضرورت ہے، اور تو میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، میں پیغام بھیج رہا ہوں آپ کی طرف۔ اس طریقے سے آپ نے خود محنت کرنی ہے، رشتہ تلاش کرنا ہے۔ کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان ہے، دنیا ایک امتحان ہے۔ اس میں ہم نے مطلب اپنی محنت کرنی ہے، خود محنت کرنی ہے، اپنی زندگی بنانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں ہوا کہ یہ بندہ چوری کرے گا، یہ بندہ جو ہے نا نمازیں نہیں پڑھے گا، ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ اچھے عمل کرے گا، یہ بندہ برے عمل کرے گا، تو پھر جنت جہنم کا تصور کہاں سے آ گیا؟ جنت جہنم جو ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں ملنی ہے۔ ٹیسٹ ہو رہا ہے، انسان آزاد ہے، انسان آزاد ہے، وہ چاہے تو اچھے عمل کرے، چاہے تو برے عمل کرے۔ اگرچہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ وہ چاہے تو نیک عمل کرے، چاہے تو برے عمل کرے۔ اور اسی طرح نیک رشتہ تلاش کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ انسان نے خود جو ہے نا وہ رشتہ تلاش کرنا ہے، خود محنت کرنی ہے، خود رشتہ کا پیغام بھیجنا ہے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم استخارہ کریں گے، دعا کریں گے، ہمیں خواب میں کچھ بتایا جائے گا تو ہم عمل درآمد کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔
نہیں، مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، بعض لوگوں کو خوابیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے، رول نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، جو فیل کر رہا ہوتا ہے، وہی خواب میں آ جاتا ہے، تو وہ اس کو پھر سمجھتا ہے کہ یہ خواب رشتہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ رشتہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو خوابوں سے زیادہ آپ اپنی تحقیق پر جو ہے نا آپ نے امپورٹنس دینی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ابھی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ یہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد جو صحیح ستہ کی حدیثوں کی کتاب ہے اس میں درج ہے، کتاب النکاح میں۔ اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی کسی جگہ رشتہ طے کرنا چاہے تو اگر ہو سکے تو پہلے اس لڑکی اور اس کی سیرت و عادات کے بارے میں تحقیق کر لے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ رشتہ کرنا چاہا تو میں نے پہلے پوشیدہ طور پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں اور پھر رشتہ کا پیغام بھیجا۔ ٹھیک ہے، پھر رشتے کا پیغام بھیجا، پہلے تحقیقات کر لی میں نے۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب النکاح میں یہ حدیث درج ہے، اور یہ صحیح ستہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ پہلے تحقیق کریں، آپ جستجو کریں، آپ نے خود تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر انسان یہ سوچے کہ جس طرح رزق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں، اللہ رزق دیتا ہے، تو انسان جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہے اور خود کوئی ہاتھ پیر نہ مارے، جاب نہ کرے، اور وہ سمجھے کہ بس جو کچھ لکھا ہوگا مجھے مل جائے گا رزق، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے والدین محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی محنت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، تب وہ رزق جو ہے نا انسان حاصل کرتا ہے۔ محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو رزق حالانکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو کام انسان نے خود کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح رشتہ بھی انسان نے خود تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر جب بازار جاتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ کوئی جاب کرتا ہے، کماتا ہے، تو اس میں اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ حلال کمائی کمائے یا حرام کمائی کمائے، یہ اختیار ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ رزق کما لے گا، حلال بھی کما لے گا، حرام بھی کما لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کے اپنے پاس اختیار ہے۔ اسی طرح وہ چاہے تو اچھا رشتہ ڈھونڈ لے، تحقیق کر لے، چاہے تو بغیر تحقیق کے یا صحیح طرح غور و فکر کیے بغیر وہ اچھا رشتہ اس کو نہ ملے، وہ نہ تحقیق کرے صحیح طرح، ٹھیک ہے نا۔ تحقیق کرنی پڑتی ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے، اب اللہ سے دعا بے شک مانگو یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، لیکن آپ نے محنت کرنی ہے تبھی جا کر رزق ملے گا، ویسے تو نہیں ملے گا۔ آپ بولتے رہو جو ہے نا روٹی 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 بولتے رہو، تو روٹی آپ کے منہ میں تو نہیں آئے گی، آپ نے خود جانا ہے، روٹی پکانی ہے، ہاتھوں سے کھانا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، تدبیر۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، تب جا کر آپ کو صحیح چیز ملے گی یا غلط چیز ملے گی۔ آپ کے اچھے دوست ہوں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے پازیٹیو موٹیویشن ملے گی، آپ کی صحبت اچھی رہے گی، آپ کی عادات اچھی رہیں گی۔ آپ کو برے دوست ہوں گے تو بری چیزیں ملیں گی، یہ تو نیچرل چیز ہے۔ تو دنیا یہ ہے، دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوڑ دی ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو حاصل کرتے ہو یا نہیں کرتے، محنت کرتے ہو یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کوئی لڑکی پسند آتی ہے، آپ رشتے کا پیغام بھیج دیں، آگے سے وہ انکار کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ناراض نہ ہو، ان کا بھی حق ہے، ہر ایک کا حق ہے انکار کرنا، آپ کہیں اور تلاش کریں۔ دنیا میں رشتوں کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہوا ہے، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی رشتہ تلاش کر سکتے ہیں، تو محنت کرنی ہوتی ہے، نیک رشتے تلاش کریں۔ جیسے کہ میں نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ انسان کو نیک رشتے تلاش کرنے چاہیے، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، اور یہ نصیب پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ مل جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو نصیب میں لکھا ہوگا، جو قسمت میں لکھا ہوگا مل جائے گا۔ قسمت اور نصیب انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، ٹھیک ہے۔
خود عمل صالح بجا لانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑ کے نہیں پڑھانی، انسان کو کہہ دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تو آپ نے دینی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کر تو آپ سے نماز نہیں پڑھوانی، آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، صاف کپڑے پہننے ہیں، صاف جگہ بنا کر اس پر آپ نے جا نماز بچھا کر اس پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیک عمل آپ نے خود کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر آپ سے عمل کروائے گا یا کوئی فرشتہ بھیج دے گا کہ چلو جی آؤ اب یہ عمل کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہر چیز انسان نے جو ہے نا اپنے عمل سے خود کرنی ہوتی ہے، تو رشتہ بھی انسان نے جو ہے نا وہ خود تلاش کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور نیک رشتہ تلاش کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ لڑکی کے ساتھ لڑکی نے بھی تحقیق کرنی ہے، لڑکی نے اگر لڑکا مطلب تلاش کرنا ہے تو اس کے والدین کا فرض ہے کہ وہ بھی جو ہے نا تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور اس کے بعد اچھا رشتہ جو ہے وہ تلاش کریں اور اس کے بعد پھر شادی کریں مل جائے تو بس آج کی ویڈیو میں نے یہی 2 باتیں آپ سے بیان کرنی تھیں، اور امید ہے کہ آپ کو میری باتوں سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، السلام علیکم۔